الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آہستہ پڑھ لے کون ہے بھائی؟ ایک ہفتے کے بعد خوب زور زور سے پڑھنا، دل کی آرزو و تمنا پوری کر لینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعد المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدئ المعید المحیی الممیت الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الآخر الظاہر الباطن الوالی المتعالی البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام المقسط الجامع الغنی المغنی المانع الضار النافع النور جل جلالہ۔ لہ الحمد اولا وآخرا دائما وسرمدا ظاہرا وباطنا وَلَهُ الْحَمْدُ حَتَّى تَرْضَى وَلَهُ الْحَمْدُ بَعْدَ الرِّضَى۔ دوستو، آج آپ کے سامنے اللہ رب العزت کا پیارا مبارک نام النور جل جلالہ پڑھا گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس نام میں جو باطنی، ربانی، روحانی
الہی نورانیت ہے، ہدایت کی شکل میں، اطاعت، عبادت، انابت، تضرع کی شکل میں اللہ ہم سب کو اس سے مالا مال کر دے، اور یہ نور ہم کو دنیا میں بھی کامل اور مکمل مل جائے، اور بعد الموت ہماری قبر میں بھی یہ نور ہو، محشر میں بھی یہ نور ہمارے ساتھ ہو۔ اور اللہ پاک نے جو دعا سکھلائی ہے آپ کو، شاید کبھی آپ مانگتے ہوں گے، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ جی اللہ رب العزت اس دعا کے ظہور کو ہم سب کے لیے مقدر کر دے، اور یہ دعا انسان آخرت میں کرے گا۔ کہاں کرے گا؟ پلسرات پر۔ قرآن کریم نے کچھ حقائق کا انکشاف کیا ہے جس کو رد ہم نہیں کر سکتے، کوئی بھی صاحب ایمان نہیں کر سکتا۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم۔ سورہ حدید میں ہے، وہاں تفصیل گزر چکی ہے، مجھے پلٹ کر کے پیچھے واپس نہ لے چلیے۔ اور ہم نے آپ کو کئی موقع پر سکھلایا ہے، بتلایا ہے اللہ کی توفیق سے کہ ہمارے حضرت خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم 19 طرح کا نور اللہ رب العزت سے روزانہ مانگتے تھے۔ یرحمک اللہ۔ کب مانگتے تھے؟ گھر سے چلتے مسجد نبوی کے لیے تو اللہم اجعل لی نورا فی قلبی، نورا فی قبری، نورا من بین یدی ونورا من خلفی ونورا عن یمینی ونورا عن شمالی نورا من فوقی ونورا من تحتی ونورا فی سمعی ونورا فی بصری ونورا فی شعری ونورا فی بشری ونورا فی لحمی ونورا فی دمی ونورا فی مخی ونورا فی عظامی اللہم اعظم لی نورا وآتنی نورا واجعلنی نورا سبحان الذي تعتق بالعز وقال به سبحان الذي لبس المجد وتكرم به سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي المجد والکرم سبحان ذی الجلال والإکرام۔ فجر کی نماز کے لیے حضرت خاتم النبیین رحمت للعالمین جب گھر سے مسجد کو آتے تو راستے میں یہ دعا پڑھتے۔ تفصیل محدثین کے ہاں جا کے دیکھیے، اتنا ہی بہت ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم میں دے دی۔ دوستو، تو نور کی تعریف کیا ہے تفصیل میں نہیں جائیں گے، صحت ہوتی تو کئی روز لگتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نور کی تعریف میں فرمایا ہے کہ الظاہر بنفسہ والمظہر لغیرہ، یعنی نور وہ ہے، وہ ذات جو خود اپنی ذات سے ظاہر اور روشن ہو اور دوسری چیزوں کو ظاہر اور روشن کرنے والا ہو۔ دیکھو، یہ دنیا کا نور ہے، اللہ کے نور کو اس پر قیاس نہ کرنا، ٹھیک ہے؟ لیکن
ہمارے ایک بزرگ ہیں اور عارفین ہیں، وہ یعنی بڑے ہی اونچی درجے کے اللہ والے ہیں. انہوں نے نور کی تعریف کی کہ نور دراصل اس کیفیت کا نام ہے جس کو انسان کی قوت باصرہ پہلے ہی ادراک کرتی ہے اور پھر اس کے ذریعے ان تمام چیزوں کو دیکھتی ہے جو آنکھ سے نظر آئے، جیسے آفتاب اور چاند کی شعاعیں. ان کے مقابل کچھ اجسام ہیں، یہ روشنی اس پر پڑتی ہے، پھر اس شعاع سے انسان ان چیزوں کو دیکھتا ہے. بہرحال یہ تو ظاہری نور ہے. آپ کو جو اللہ نے نور عطا کیا ہے وہ نور ایمان ہے. آپ بار بار سن چکے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. جی وہ نور کیا ہے دوستو؟ یہ قلب میں ہدایت، انابت، اللہ کی طرف رجوع، بند کر لے بھائی، اللہ کی طرف رجوع کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ نور یہاں ڈالتا ہے اور یہ نور اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. اللہ کرے یہ تام اور مکمل ہو جائے اور اس میں کوئی داغ نہ لگے، کوئی دھبے نہ لگے. اس لیے نور ایمان اہم چیز ہے. ابھی آپ کو آگے بتا دیں گے کہ یہ نور کہاں کہاں حضور نے فرمایا کس طرح ملتا ہے. ہیلو آدمی ہے یار، سنو. اللہ نور السماوات والارض ای یہتدی بنورہ من فی السماوات ومن فی الارض ای بآیاتہ واعلامہ الدالۃ علیہ والبراہین الواضحۃ النیرہ یہتدی اہل السماوات والارض الی توحیدہ والاقرار بربوبیتہ وتنزیہہ من الانداد والامثال عز وجل. امام زجاج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے نور سے آسمان اور زمین والے ہدایت پاتے ہیں. اللہ ہم سب کو ہدایت دے. یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات، وہ نشانیاں جو اس کی ذات پر نشان دہی کرنے والی ہیں، نیز روشن اور واضح دلائل، ان تمام چیزوں کے ذریعے آسمان اور زمین والے اللہ تعالیٰ کی توحید تک رسائی پاتے ہیں اور انہیں چیزوں کو دیکھ کر اس کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہیں. اور اللہ رب العزت کی ذات پاک کو جو انتہائی عزت و جلال والی ہے، شریک اور مثل سے پاک اور بری مانتے ہیں. ہم اللہ کو ایسا نور مانتے ہیں جس کی کوئی مثال نہیں ہے، نہ اس کا کوئی مثل ہے. ٹھیک ہے دوستو. دوسری تعریف کی النور هو الذی بنورہ یبصر الظلم عمایتہ وبہدایتہ یرشد الظلم غوایہ وعلی مثل هذا یتعول قوله عز وجل اللہ نور السماوات والارض ای منہ نور السماوات والارض. امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نور وہ ذات ہے جس کے نور سے نابینا بینائی حاصل کرتا ہے اور گمراہ ہدایت پاتا ہے. یہی مطلب ہے کہ اللہ رب العزت کے اس ارشاد کا اللہ نور السماوات والارض، یعنی اللہ رب العزت ہی کی ذات سے آسمان اور زمین کو نور حاصل ہے. تیسری تعریف کہ اللہ رب العزت اس نور کے خالق ہیں جو تمام ستاروں اور سیاروں کو حاصل ہے. ان ستاروں کی روشنی ذاتی اور جسمانی نہیں، بلکہ یہ روشنی اللہ کے نور سے عطا کردہ ہے. اللہ کے نور سے عرش کے ارد گرد ایسے انوارات ہیں کہ اگر ان میں سے ایک چنگاری بھی زمین پر آ گرے تو زمین اپنے سارے ساز و سامان سمیت جل جائے. اس لیے اللہ رب العزت نے اپنا نام نور رکھا ہے. اللہ نور ہے، آسمانوں کا اور زمین کا، اور اس کے نور کی مثال مثل ایک تاک کے ہے جو سورہ النور میں پوری آیت ہے. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح
المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ کوشش کیجئے مرنے سے پہلے ہم بھی اور آپ بھی کہ اللہ کے نور سے، جو نور مطلق ہے، نور مطلق ہے، اس سے کسی نہ کسی درجے میں مناسبت ہو جائے۔ دعا تو میں نے آپ کو پڑھ کے سنا ہی دیا ہے۔ جی دوستو، اب ذرا ایک بات سن لیجیے پھر درس ختم کرتے ہیں، زیادہ بات نہیں کر سکتا۔ حدیث میں آیا ہے کہ یہ نور کیسے کہاں ملتا ہے۔ رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو اندھیری راتوں میں مسجد کی طرف جاتے ہیں، قیامت کے روز مکمل نور کی۔ ایک دوسری روایت، خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 5 نمازوں کی حفاظت کرے گا، یعنی اوقات اور آداب کی پابندی کے ساتھ پڑھے گا، اس کے لیے یہ نماز قیامت کے روز نور، برہان اور نجات بن جائے گی۔ اور جو اس پر حفاظت نہ کرے، نہ اس کے لیے نور ہوگا، نہ برہان اور نہ نجات، اور وہ قارون، حامان اور فرعون کے ساتھ ہوگا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، معاف کرے بھائی۔ نمبر 3، رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف پڑھے گا، قیامت کے دن اس کے لیے اتنا نور ہوگا جو اس کی جگہ سے مکہ مکرمہ تک اس کا نور پھیلے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو شخص جمعہ کے روز سورہ کہف پڑھے گا، قیامت کے روز اس کے قدموں سے آسمان کی بلندی تک نور چمکے گا۔ 4 نمبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی نے فرمایا، جو شخص قرآن کی ایک آیت بھی تلاوت کرے گا، وہ آیت اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کے احکام بیان کرتے ہوئے کہ حج اور عمرہ کے احرام سے فارغ ہونے کے لیے جو سر منڈایا جاتا ہے، کان کھول کے سنو، جو سر کے بال منڈواتے ہیں، آج کل لوگ ڈسکو عمرہ اور حج کرتے ہیں، تو اس میں جو بال زمین پر گرتا ہے وہ قیامت کے روز نور ہوگا۔ آج کل لوگ حج کر کے آتے ہیں، عمرہ بھی کرنے جاتے ہیں اور آتے ہیں تو سر کا بال اسی طرح ہے، تو ان کو نور نہیں چاہیے شاید، یا چاہیے نہیں چاہیے تو وہ فیصلہ کریں گے، میں کیوں کروں۔ اسی لیے میں نے کہا وہ ڈسکو عمرہ کر رہے ہیں آج کل لوگ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مینا میں جمرات کی رمی کرنا، یعنی شیطان کو کنکری مارنا، قیامت کے روز نور ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص کے بال حالت اسلام میں سفید ہو جائیں، وہ اس کے لیے قیامت کے دن الحمدللہ تو سفید تو ہو گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد میں ایک تیر بھی پھینکے گا، اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ 9، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی مصیبت و تکلیف کو دور کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پرسرات پر نور کے 2 شعبے بنا دے گا، جس سے ایک جہان روشن ہو جائے گا جس کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والظلم فإنہ هو الظلمات یوم القیامۃ، یعنی تم ظلم سے بہت بچو، کیونکہ ظلم ہی قیامت کے دن ظلمات اور اندھیری ہوگی۔ تو دوستو، کوشش کرنا چاہیے کہ یہ جو سبب بتایا گیا ہے نور کا، اللہ تعالی ہم سب کو وہ سب عطا کرے۔ بس بابا، بس کرو۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت